السلام علیکم۔ آج ہم اردو کا جو ہمارا پہلا سبق ہے مرزا محمد سعید، ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس لیکچر میں ہم سبق نمبر 1 یعنی کہ مرزا محمد سعید کا خلاصہ پڑھیں گے۔ یہ سبق شاہد احمد دہلوی نے، جو کہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے پوتے تھے، انہوں نے لکھا ہے، اور ڈپٹی نذیر احمد دہلوی جو ہے اردو کے پہلے ناول نگار ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ جو سبق ہے صنف ادب کے لحاظ سے کیا ہے؟ خاکہ، اور اس کا ماخذ یعنی کہ کہاں سے ماخوذ ہے، کس کتاب سے لیا گیا ہے یہ سبق، وہ گنجینہ گوہر ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سبق صنف ادب کے لحاظ سے خاکہ ہے، اور خاکہ میں کسی شخص کے افکار، کردار، خوبیوں اور خامیوں کو اس طرح واضح کیا جاتا ہے کہ اس شخص کا تعارف بھی ہو جائے اور وہ اس شخص کے سوانے بھی نہیں ہوں۔ اب سوانے کیا ہے؟ سوانے میں ہم کیا کرتے ہیں، کسی شخص کی حالات زندگی جو ہے، پیدائش سے لے کر وفات تک کے تمام جو واقعات ہیں، جو اس کے حالات ہیں، وہ سارے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن خاکہ جو ہے تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، اس میں خاکہ ایسا تعارف ہے جس میں پیدائش سے لے کر وفات تک تمام حالات زندگی تو نہیں لکھتے، لیکن اس کو پڑھنے سے اس شخص کی شخصیت عیاں ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو چیدہ اس کی خصوصیات ہوں گی، جو خوبیاں ہوں گی، وہ اس میں ہمیں پڑھنے کو ملیں گی۔ یعنی کہ یہ جو خاکہ ہے یہ انسان کی شخصی تصویر، ایک شخص کی تصویر ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم اس کا خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ یہ اوپر شاہد احمد دہلوی کی تصویر ہے جو اس کہانی کے مصنف ہیں۔ وہ 22 مئی 1906 میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات کب ہوئی؟ 27 مئی 1967 میں، وہ کراچی میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ خلاصہ جو ہے اس کی ڈویژن کچھ اس طرح ہے۔ مرزا محمد سعید کی خاموش وفات کا ہمیں تیسرے دن اخبار سے علم ہوا۔ ان کی موت کی خبر ان کے سینکڑوں دوستوں کو نہ ہو سکی۔ دوسرا پوائنٹ ہے، مرزا صاحب ہر کام نہایت خاموشی سے اور اپنی دلی تسکین کے لیے کرتے تھے۔ لوگوں نے ان سے ناول لکھوانے کے لیے انہیں باری رقوم یعنی کہ رقم جو ہے وہ پیش کی، مگر انہوں نے ایک لفظ نہ لکھ کر دیا۔ یعنی کہ مرزا محمد سعید جو ہیں وہ اپنی جو ہے طبیعت کے مالک تھے، وہ کسی کے دباؤ میں آ کر نہ لکھتے تھے، نہ ہی وہ پیسے کے لیے لکھتے، نہ ہی شہرت کے لیے لکھتے، جب بھی لکھتے اپنی خوشی سے لکھتے۔ مرزا صاحب نے اپنے دونوں ناول یاسمین اور خواب ہستی بغیر کسی قیمت کے چھپوانے کے لیے دے دیے۔ آپ کی مارکۃ الآراء کتاب یعنی کہ شاندار کتاب، عظیم کتاب، مذہب اور باطنیت بھی بغیر کسی معاوضے کے چھپی، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں یہ کتاب بھی شامل ہوگی۔ مرزا صاحب دلی کے ایک مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ سر سید احمد خان اور منشی ذکاء اللہ سے بھی مرزا صاحب کی رشتہ داری تھی، یعنی کہ ان کی قرابت داری تھی، وہ ان کے بھی جاننے والے تھے۔ آپ نے گورنمنٹ کالج سے تعلیم حاصل کی اور بعد ازاں علی گڑھ کالج اور گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر مقرر ہو گئے۔ آپ نے علامہ اقبال سے بھی علم حاصل کیا، یعنی کہ علامہ اقبال بھی جو ہیں وہ بھی مرزا محمد سعید کے استاد رہ چکے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہمارا ہے کہ پطرس بخاری، اور نیکسٹ جو اس کا پوائنٹ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ پطرس بخاری اور سید امتیاز علی تاج آپ کے شاگرد تھے۔ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مرزا محمد سعید جو ہیں وہ ایسے علم دان تھے، یعنی کہ ان کے پاس بہت سارا نالج تھا، اور بڑے بڑے جو ان کے عہد کے لوگ تھے، ادیب تھے، کالم نگار تھے یا ناول نگار تھے، وہ ان کے استاد جو ہیں شاگرد رہ چکے تھے۔ انہی میں سے پطرس بخاری اور سید امتیاز علی تاج بھی تھے۔ اچھا جی، ایک دن ڈاکٹر تاثیر کے گھر ایک ادبی حلقے میں فیض احمد فیض نے مرزا کی کسی بات پر انہیں ٹوک دیا۔ مرزا صاحب نے ایسی علمی بحث کی کہ فیض بھی دم بخود رہ گئے، یعنی کہ انہیں پتہ چل گیا کہ یہ بندہ جو ہے کوئی عام بندہ نہیں ہے، اس کے پاس بہت سارا کیا ہے، علم ہے، اور مرزا صاحب کی علمی لیاقت کے قائل ہو گئے۔ پھر ہمارا پوائنٹ ہے کہ مرزا صاحب کو مطالعہ کا بہت شوق تھا، اپنی پینشن کا زیادہ حصہ کتابیں خریدنے میں ہی صرف کرتے تھے۔ 40 سال کی عمر میں آپ کے ہاتھ میں ریشہ آ گیا، یعنی کہ ہاتھ ان کے جو ہیں کپانے لگے، کانپنا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے لکھنے میں دقت ہوتی تھی، مشکل ہوتی تھی۔ آپ بہت خوش اخلاق، خوش مزاج اور خوش لباس شخص تھے۔ لاسٹ ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ موت برحق ہے، مگر مرزا صاحب کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل اور عظیم لوگ زمانے میں کم ہی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا خلاصہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور بڑا آسان سا خلاصہ ہے، اگر ہم 2-3 دفعہ پڑھیں تو ہمیں یہ فوراً یاد ہو جائے گا۔ جی شکریہ، اللہ حافظ۔
یو.